بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، انسان کی زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. سورج طلوع ہوتا ہے، ایک نیا دن شروع ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر میں غروب ہو جاتا ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے. پھر رات شروع ہوتی ہے اور پھر صبح آ جاتی ہے، پھر دن شروع ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ انسان کی زندگی گزر رہی ہے. تو حضرت علی کا ارشاد ہے، افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ روزانہ دن اور رات ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں اور ہر دور کو قریب کر رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی. سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح سے ہو جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیسے سارا دن گزر جاتا ہے. ذہن میں بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں اور دن گزر جاتا ہے، سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. تو زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور انسان اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے، اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے. انسان اپنی زندگی کی ساری محنتیں تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ موت سے بچ جائے، پریشانیوں سے بچ جائے، مصیبتوں سے بچ جائے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کا ہر دن اس کو موت کے اور قریب کر دیتا ہے. اس کی ہر کوشش اس کو آزمائشوں کے اور زیادہ قریب کر دیتی ہے. اور یہ اللہ کا دستور ہے. انسان چاہے کتنی طاقت خرچ کرے، چاہے کتنا زور لگائے، چاہے کتنی محنت کرے، چاہے کتنا طاقتور ہو جائے، چاہے کتنی طاقتیں اس کے شامل حال ہو جائیں، لیکن موت بہرحال آ جاتی ہے اور اس کو دنیا سے جانا ہے. عربی کیلنڈر کے لحاظ سے ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے. 1443 سال، 43واں سال چل رہا ہے اور وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، جا رہا ہے. ہمارے نبی کو ہم سے جدا ہوئے 1433 سال پورے ہو گئے. 1414 صدیاں مکمل اور 33 برس مزید ہمارے نبی کو ہم سے جدا ہوئے ہو گئے ہیں.
آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کے لیے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوا ہے۔ اگر ایک انسان نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو لیکن انتقال سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ کی توفیق دے دے اور وہ ساری برائیوں سے باز آ جائے، توبہ تائب ہو کر نیک بن جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کا اعتبار کر کے اس کی زندگی کی ساری کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے اگر 100 سال کا کافر بھی، 100 سال کا کافر جس نے 100 برس اللہ پاک کے ساتھ شرک کیا، کفر کی زندگی گزاری، لیکن انتقال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو ایک کلمہ پڑھنے سے اس کے 100 سال کا کفر معاف ہو جائے گا۔ اعتبار خاتمے کا ہے۔ تو ہمارا 1443واں سال یقیناً کوتاہیوں میں گزرا، غفلت میں گزرا، اللہ کو ناراض کرنے میں گزرا، سنت کی خلاف ورزی میں گزرا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزرا۔ لیکن اگر ہم اس آخری مہینے کے آخری ایام میں اللہ پاک کے سامنے جھک جائیں، توبہ تائب ہو جائیں، اللہ سے اپنی نافرمانیوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر اب اس وقت ان ایام میں کوئی سچی توبہ کر لے، ڈرامہ نہ کرے، فنکاری نہ کرے، منافقت نہ کرے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اس کیفیت کے ساتھ کہ یا اللہ اب تک جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اب میں تیری نافرمانی سے بچوں گا۔ اگر اس کیفیت کے ساتھ بندہ سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ 1443 کا پورا سال اس کا ایسے صاف کر دے گا جیسے پورا سال اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں، بلکہ صرف 1443واں سال نہیں، اس کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے صاف کر دے گا جیسے اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں۔ تو پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اس وقت ساری امت مسلمہ پریشان ہے، ہم سب کے سب پریشان ہیں، ہر طرف مصائب، آزمائشیں، تکلیفیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں ہیں، امتحانات ہیں، تکلیفیں ہیں، تنگیاں ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں۔ زمانے کے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہے۔ زمانے کے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے ناراض نہیں ہیں، بہت زیادہ ناراض ہیں۔ اتنے ناراض ہیں کہ ہزاروں کی توبہ سے بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہزاروں کی دعاؤں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت بیت اللہ بھرا ہوا ہے، اور جتنے لوگ بیت اللہ میں ہیں سارے دعا کر رہے ہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ بھرا ہوا ہے، زائرین سے بھرا ہوا ہے، اور وہ سب کے سب بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں لاکھوں انسان ہیں جو تبلیغ میں چل رہے ہیں، کچھ پیدل سال لگا رہے ہیں، کچھ باہر ملکوں میں پھر رہے ہیں، کچھ پاکستان کے اندر پھر رہے ہیں۔ ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں،
ہزاروں کی تعداد میں، سارے ملا کے لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو اللہ کے راستے میں دھکے کھا رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اور روزانہ تہجد میں اٹھ کے اپنے لیے، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بارشیں ایسی دھواں دار ہیں کہ دیہات و دیہات شہر بھی بہہ گئے، لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اربوں روپیوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں، کپاس تباہ ہو گئی، پیاز کا جو بیج لوگوں نے ڈال رکھا تھا لاکھوں کروڑوں روپیوں کا برباد ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں اور برباد ہو گئیں، سڑکیں ٹوٹ گئیں، گھروں میں پانی داخل ہو گیا، چھتیں رسنا شروع ہو گئیں، اور کتنے لوگ کرنٹ سے مر رہے ہیں اور کتنے لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں۔ یہ سارے حادثات اور ہر طرف اتنے عجیب و غریب حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ جب شدید ناراض ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ مل کر اجتماعی طور پر سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوں۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس بستی کا نام تھا نینوا۔ اس بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے جا کے قوم کو دعوت دی، بہت سمجھایا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیاری نہ ہوئی۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتری کہ ان سے کہو اگر تم توبہ طائب نہ ہوئے، اگر تم اللہ کے سامنے نہ جھکے تو 3 دن میں عذاب آ جائے گا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ نبی کی شان کے مناسب تو یہ تھا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے امر کا انتظار کرتے، جیسے نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کا انتظار کیا تھا اور اللہ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی میں بیٹھو، فلاں فلاں کو اس میں بٹھاؤ اور پھر تم چل پڑو، پیچھے عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کا انتظار نہیں کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بھیج دی کہ سمندر کی مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ سمندر کی مچھلی کا پیٹ بہت گرم ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام اندر گئے تو جسم گلنا شروع ہو گیا، کپڑے گل گئے، جسم گلنا شروع ہو گیا، لیکن اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، اے اللہ آپ پاک ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل آئے اور بستی میں اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے آثار شروع ہو گئے۔ جب آثار شروع ہوئے تو بستی والوں نے کہا ڈھونڈو یونس کو، یونس کہاں ہے، یونس کہاں ہے، یونس کو ڈھونڈو تاکہ ہم توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں تاکہ یہ عذاب ہمارا ٹل جائے۔ اب انہوں نے ڈھونڈا تو حضرت یونس تو ملے نہیں، تو کیا کیا؟ اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے اپنی بیویاں اور بچے لیے، اپنے جانور لیے، آسمان تلے آ کے بیٹھ کے رونے، چیخنے اور چلانے اور توبہ طائب ہونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے رونے، چیخنے، چلانے اور توبہ طائب ہونے، مرد، عورتیں، بچے، جانور سب کے سب آسمان تلے جب جمع ہو گئے، اللہ کو ایسا رحم آیا کہ آیا ہوا عذاب بغیر نبی کی دعا کے اللہ نے ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام تو تھے نہیں، ان کا رونا،
ان کا چیخنا چلانا، ان کا زاری کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا عذاب جو آنکھوں سے ان کو نظر آ رہا تھا اللہ نے واپس کر دیا۔ جب اللہ ناراض ہو جائے، جب اللہ ناراض ہو جائے اور اس کی ناراضگی کے آثار ظاہر ہو جائیں تو بندوں کی خیر اس میں ہے کہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی آندھی چلتی تھی، آندھی تیز ہوا چلتی تھی، تو سب کے سب مسلمان مسجد کو دوڑ جاتے تھے اور جا کے اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ اب ہم اپنا حال دیکھیں، اتنی بارش ہوئی، سڑکیں بھر گئیں، پانی گھروں میں گھس گیا، کتنے غریبوں کے کاروبار بند ہو گئے، کتنے زمینداروں کی اربوں کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن مسجد میں نہیں آئے، اللہ کے سامنے نہ جھکے۔ اب بھی فیس بک چل رہا ہے، اب بھی یوٹیوب چل رہا ہے، اب بھی نوجوان لڑکے غیر محرم لڑکیوں سے گپیں لگا رہے ہیں، اور اب بھی میوزک بج رہا ہے، اور اب بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اب بھی زنا ہو رہا ہے، اب بھی شرابیں پی جا رہی ہیں، اب بھی جوا کھیلا جا رہا ہے، اب بھی غیر محرموں سے تعلق بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اب بھی ہماری عورتیں بے پرد ہیں۔ بتائیے جب ہمارا حال یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب کو ہٹائے گا یا بڑھائے گا؟ ڈھیٹ پنے کی حد ہے، بے حسی کی حد ہے۔ یعنی ہمارے انداز سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ جو چاہے کر، ہم نے نہیں تیری طرف آنا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ بارش برسا کے ہمارے گھر ڈبوئیں گے نا، ہماری فصلیں برباد کریں گے نا، کر لیں آپ۔ ہم نے گانے سننا نہیں چھوڑنے، ہم نے فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑنا، ہم نے غیر محرم عورتوں سے گپے لگانے سے باز نہیں آنا، ہم نے جھوٹ سے باز نہیں آنا، ماں باپ کی دل آزاری سے باز نہیں آنا، ہم نے اوروں کا حق کھانے سے باز نہیں آنا، ہمیں ظلم و ستم سے باز نہیں آنا۔ آپ جو چاہیں کر لیں۔ میرے دوستو، ہم کتنے خطرے میں جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی پکڑ کی کوئی انسان تاب رکھتا ہے؟ اللہ کی پکڑ کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کسی میں ہے اتنی بردباری، کسی میں ہے اتنی برداشت کہ اللہ کے عذاب کو سہ لے، اللہ کے عذاب کو برداشت کر لے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب بجائی کا زمانہ ہو، بجائی کا زمانہ ہو اور بارش برس جائے، اور جب کٹائی کا نہیں، جب بجائی کا زمانہ ہو اس وقت بارش رک جائے، اور جب کٹائی کا زمانہ ہو اس وقت بارش برس جائے، سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں۔ اگر بارشیں چند ہفتے مؤخر ہو جاتی تو کپاس بچ جاتی، یہ بارشیں چند ہفتے مؤخر ہو جاتی، دیر سے ہوتی تو کپاس بچ جاتی، فصلیں بچ جاتی، اربوں کے نقصان سے بچ جاتے، لیکن بارشیں ہو کر ایسی بارشیں ہوئیں کہ فصلوں میں گھٹنوں سے اوپر پانی کھڑا ہوا ہے۔ اللہ، میرے بھائیوں، جب اللہ ناراض ہو، جب اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ظاہر ہوں، تو بندے کی خیر اس میں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے زاری کرے، اللہ پاک سے معافی مانگے۔ ہر طرف چیخو پکار ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، لیکن کوئی اکا دکا شاید گھر ہو تو ہو، ورنہ عام طور پر گھروں میں غفلت ہے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو لے کر، کوئی مرد اپنے سارے گھر کو لے کر
استغفار کرنے نہیں بیٹھتا کہ آؤ بچوں اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو لے کے نہیں بیٹھتی، آؤ بچوں اللہ سے استغفار کریں، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ بلکہ ان مصیبتوں سے ہم انجوائے کر رہے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کراچی کی ویڈیوز بنا کر شیئر کر رہے ہیں، کراچی میں اتنا پانی کھڑا ہوا ہے۔ حیدرآباد کی ویڈیوز بنا کے شیئر کر رہے ہیں، دیکھو حیدرآباد میں کیسے گاڑیاں پانی میں کھڑی ہوئی ہیں۔ حالہ کی ویڈیوز بنا کے اسے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ شیئر کر رہے ہیں، دیکھو حیدرآباد میں حالہ میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، ویڈیو بنا کر فیس بک پہ شیئر کرنے سے کیا بارش رک جائے گی؟ کیا یہ عذاب ٹل جائے گا؟ کیا یہ پانی خشک ہو جائے گا؟ کیا اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی؟ جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کر رہے۔ اس لیے میرے دوستو، سال جاتے جاتے، یہ سال 2043 کا، 43 ہجری کا سال جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دیتا جا رہا ہے، اللہ ناراض ہے، اسے راضی کرو۔ اللہ ناراض ہے، اسے راضی کرو۔ اور اللہ پاک کو راضی کرنے میں 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ آسان ہے، بشرطے کہ رجوع سب کے سب کریں۔ اب یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے چند لوگ اگر رو دھو کے اللہ سے معافی مانگ لیں تو ساری دنیا میں ہونے والی فحاشی اور عریانی تھوڑی معاف ہو جائے گی؟ وہ نہیں جھکیں گے تو کیسے معاف ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ خود بھی اور ہر مسلمان کو توبہ پہ آمادہ کریں، توبہ پہ لانے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ بھائی اللہ ناراض ہے، توبہ کر لو۔ کب تک اللہ سے جنگ کرو گے؟ کب تک اللہ سے لڑائی لڑو گے؟ کب تک ان مصیبتوں کو جھیل جھیل کے زندگی گزارو گے؟ اور دنیا کی آزمائشیں، دنیا کا امتحان اور دنیا کی تکلیفیں انسان جھیل جھیل کے گزارا کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو پریشانی آئے گی، مرنے کے بعد جو عذاب آئے گا، مرنے کے بعد جو پکڑ آئے گی، بتاؤ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کون بچائے گا؟ اس لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہم اپنے آس پاس، اپنے گھروں میں، اپنے آس پاس کے ماحول میں عمومی طور پر توبہ کا ماحول قائم کریں، توبہ کی فضا بنائیں۔ ہر ایک سے کہیں توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، نمازیں شروع کر لو۔ اور ان بارشوں میں جن جن کا مالی نقصان ہوا ہے، جن جن کا مالی نقصان ہوا ہے، یہ مالی نقصان اللہ کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو زمیندار عشر نہیں دیتے، اللہ ان کی فصلوں کو تباہ کرے گا۔ جو زمیندار عشر نہیں دیں گے، اللہ ان کی فصلوں کو تباہ کرے گا۔ کبھی بارشیں برسا کے تباہ کرے گا، کبھی سیلاب بھیج کے تباہ کرے گا، کبھی کیڑے لگا کے تباہ کرے گا، کبھی اوروں کے ذریعے سے آگ لگوا کے تباہ کرے گا، کبھی کسی اور طریقے سے کرے گا۔ اور جو زمیندار عشر دیں گے، جو زمیندار عشر دیں گے، جو زمیندار عشر دیں گے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو، سیلاب ہی سیلاب ہو، ساری دنیا کی فصلیں ڈوب جائیں، سچ پوچھو جو عشر دینے والا ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اللہ پاک اس کی فصل کو ایسے بچائیں گے جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ میں بچایا۔
پکی بات ہے۔ اس لیے آپ کے علاقے میں، آپ کے آس پاس جہاں کہیں زمینداروں کی فصلیں برباد ہوئی ہیں، ان سے توبہ کرا کے ان سے طے کرائیں کہ آئندہ ہم عشر ادا کریں گے۔ عشر کہتے ہیں فصل کے 20ویں حصے کو، فصل کا 20واں حصہ اللہ کے نام پہ نکال دیا جائے۔ اگر آپ کی زمین سے 100 من گندم آپ کو ملی ہے تو 5 من اللہ کے نام پہ غریبوں میں دے دیں۔ یہ 5 من آپ کے نکل گئے، 95 من آپ کے محفوظ ہو گئے۔ زمیندار عشر نکالیں، مالدار زکوٰۃ نکالیں۔ یہ جتنی مہنگائی آئی ہوئی ہے، اس مہنگائی میں بہت سارے گناہوں کا اثر ہے، لیکن سب سے زیادہ مہنگائی کی وجہ وہ مالداروں کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ جب مالدار زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ مہنگائی بھیج دے گا۔ انسان کتنا بے وقوف ہے، کتنا ناسمجھ ہے کہ بارش سے ساری فصل برباد کروائے گا لیکن 5 من اللہ کے لیے نہیں نکالے گا۔ کتنا بے وقوف ہے کہ مہنگائی آنے پر 100 روپے والا پیٹرول 250 میں خریدے گا، لیکن 100 روپے میں خرید کر 150 کسی غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کتنی تھوڑی مقرر کی ہے، 100 روپے پہ صرف 2.5 روپے، 1 لاکھ پہ صرف 2,500 روپے، 2500 روپے آپ نے 1 لاکھ میں سے دینے ہیں۔ لیکن اگر اس 1 لاکھ میں سے آپ نے 2500 نکال دیے، یہ 97,500 آپ کے محفوظ ہو گئے۔ اس کا نگہبان اللہ ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے اس کی ضمانت دی ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، اس کے باقی مال کا محافظ اللہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، جہاں کہیں زمیندار ہیں ان سے توبہ کرا کے ان کو اس پہ تیار کریں کہ وہ عشر ادا کریں۔ جہاں کہیں مالدار ہیں ان کو اس پہ تیار کریں کہ اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے نام پہ نکال دیں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی جوس کی فیکٹری ہے، جوس کی، ملتان کے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا ہے کہ ہمیں اپنی فیکٹری میں لاس ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، تو جا کے دعا کراؤ۔ میں نے کہا کتنا نقصان ہوا ہے؟ تو اس نے کروڑوں کا نقصان بتایا، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان میں الٹے وہ مقروض ہو گئے ہیں۔ اس نقصان کی وجہ سے بجائے کمانے کے الٹے مقروض ہو گئے۔ میں نے کہا کہ دعا تو کریں گے لیکن آپ پہلے تحقیق کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والد صاحب زکوٰۃ پابندی سے اور اہتمام اور حساب سے نہیں دیتے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اللہ کے نام پہ نکال تو رہیں، نہیں، یہ تھوڑا تھوڑا ایسے ہی اپنی طرف سے، اپنی سمجھ سے نکالتے رہنا یہ زکوٰۃ کے نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حساب سے تول کر ہر 1 لاکھ میں سے 2,500 کا نکالنا ضروری ہے، بلکہ بہتر ہے کہ 3,000 نکالے تاکہ کمی نہ رہ جائے، جھکتا تولے۔ کہنے لگے میرے والد صاحب تو بڑے اہتمام سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ میں نے کہا معلوم کریں۔ وہ اپنے گھر گیا، والد صاحب سے بات ہوئی تو والد صاحب نے بھی ایسے ہی کہا بیٹا زکوٰۃ تو ہم نکالتے ہیں۔ کہا ابو پھر بھی آپ حساب تو کر لینا۔ انہوں نے جب اپنے رجسٹر کھولے، حساب نکالا تو زکوٰۃ میں تھوڑی سی کوتاہی نکلی۔ اس تھوڑی سی کوتاہی کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ کروڑوں کا نقصان ہو گیا، اور ایک فیکٹری کا
مقروض ہو گیا۔ تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، زمینداروں سے توبہ کرائیں کہ وہ عشر دیں، مالداروں سے توبہ کرائیں کہ وہ زکوٰۃ نکالنا شروع کریں۔ پاکستان کے 51% مسلمان زکوٰۃ دینے شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مہنگائی کو ایک دم گرانا شروع کر دے گا۔ 50 سے 1% اوپر اکثریت جب نیکی پہ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر پکڑتے نہیں ہیں۔ 99% مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر ایک جگہ 100 مالدار رہتے ہیں، ان میں سے 99% بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، مالداروں کو زکوٰۃ دینے پہ تیار کریں گے۔ اور بھائی ہم نہیں مانگ رہے زکوٰۃ، آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، لیکن نکالیں تو صحیح تاکہ اللہ کی ناراضگی ختم ہو۔ عشر ہمیں نہ دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، لیکن نکالیں تو صحیح تاکہ اللہ کی ناراضگی ختم ہو۔ کتنی تبدیلی ہو گئی ہے ہمارے نظریے میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، کہ جس چیز کو جس کے ساتھ جوڑنا چاہیے تھا اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑ رہے، اس کو کسی اور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ بھائی چلو مہنگائی تو کی حکومت نے، چلو اس کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ بارش ایسی دھواں دھار کہ سڑکیں بھی ڈوب گئیں، گھر بھی ڈوب گئے، فصلیں بھی برباد ہو گئیں، اس میں بھی کسی حکومت کا دخل ہے؟ کتنے لوگ بارش کے دنوں میں کرنٹ سے مر گئے، ٹرانسفارمر پھٹ گئے، اس میں بھی کسی حکومت کا دخل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے والے سارے حالات کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ یہ بنانی ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، اس کی وجہ کون سا عمل ہے، اس کو آپ تلاش کریں، اس کو ٹھیک کریں۔ یہ ہمارے نبی کا نظریہ ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔